بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو ان گھریلو خواتین کے لیے ہے جو گرمیوں کے اس موسم میں نہ صرف اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں بلکہ بچوں کے کھانے، صاف صفائی، بجلی کے بل جیسے بے شمار چیلنجز سے نمٹتی ہیں۔ جی ہاں، گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے ویسے ویسے گھر کی مینجمنٹ بھی ایک امتحان بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بجلی کے بلوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ہے، دوسری طرف گھر کو بھی ہم نے ٹھنڈا رکھنا ہے، ایک طرف کھانے پینے کی پلاننگ تو دوسری طرف بچوں کی صحت، صاف صفائی اور آرام کا خیال بھی آتا ہے ہمیں۔ تو ایسے میں ہم چند سادہ اور آزمودہ طریقوں کو اپنا کر نہ صرف اپنا وقت بچا سکتی ہیں بلکہ اپنا پیسہ اور زیادہ محنت سے بھی بچ سکتی ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ جانیے کہ یہ کیسے اس گرم موسم میں کو بھی آسان اور منظم ہم بنا سکتے ہیں۔ گرمیوں کے اس موسم میں سب سے زیادہ جو ہر گھر کو پریشانی ہوتی ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کی ٹینشن ہوتی ہے۔ ہر گھر میں گرمیوں کا بل بڑھ جانا ایک عام سی بات ہے، مگر ہم سمجھداری اور عقل مندی سے بجلی کے بلوں کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے بچوں کی پریکٹس کروائیں کہ گھر کی جتنے بھی ایکسٹرا بلب وغیرہ ہیں وہ آف کر کے رکھیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر بیٹھے وہیں کے پنکھے وغیرہ آن رکھیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے چارجر اور ایکسٹرا پلگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم نکال کے رکھیں، یہ بھی تھوڑی تھوڑی بجلی لیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کچن جو ہے وہ ہمیں صبح صبح جو ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم اپنی کوکنگ وغیرہ مکمل کر لیں تاکہ گرمی میں ہمیں پھر کچن میں نہ جانا پڑے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے نہ صرف پھر میں کھڑے رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ بچوں کا اسکول سے آنے کے بعد ان کو ٹائم پہ کھانا بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صبح صبح ہی اپنا ہانڈی بھی ساتھ ہی چڑھا دینی چاہیے ناشتے کے ساتھ ہی، اور اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے لہسن، ادرک اور ٹماٹر وغیرہ کا پیسٹ بھی فریزر میں بنا کے رکھ دیں تاکہ ہمیں نا گرمیوں کے موسم میں چولہے کے اوپر کھڑے ہو کے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم صبح صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اپنے گھر کی صفائی کو بھی صبح سے ہی مطلب کر لینی چاہیے ٹھنڈے ٹائم میں ہی، تاکہ ہم جلدی سے فری ہو جائیں اور کچھ وقت اپنے لیے سکون کا بھی نکال سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں نا اپنی صبح کا آغاز تھوڑا جلدی کر لینا چاہیے۔ گرمیوں میں تھوڑا ذکر و اذکار کر لیں صبح کے ٹائم، نماز قرآن کے بعد فارغ ہو کے تو گھر کے کاموں کو لگ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے دھوپ نکلتی ہے پھر کام کرنا انسان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جی بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد ان کا نہلانے کا بھی ہمیں انتظام رکھنا چاہیے، تاکہ بچے بہت زیادہ گرمی میں تھک کے آتے ہیں تو ہمیں ان کو نہلا کے سوتی اور ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرائیں۔ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی گھر کے مشروبات جو بھی فیملی افورڈ کر سکتی ہے، جیسے کھجور کی ملک شیک ہو گئی یا بلنگو وغیرہ کا شربت، کہ بچے یہ بالکل نہیں پیتے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو نا اس شربت وغیرہ کا عادی کیا ہے، تو ان کو ان کے فوائد بتا کے تاکہ وہ تھوڑا بہت پی لیں۔ اور اس کے علاوہ گھر میں جو ہے تازگی کے لیے ہمیں ڈیلی کی بنیاد پہ جھاڑ پونچھ اور صفائی کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، کہ گھر میں مٹی وغیرہ ہو تو پھر گرمی کا احساس ہوتا ہے، گرمی کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گرمیوں میں مکھی، مچھر اور بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے گھر کی صفائی کے لیے نیچرل جراثیم کش کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جی گرمیوں میں جو ہے پانی کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کا نل کھلا نہ رہے، کیونکہ اس سے پانی ضائع نہ ہوتا رہے۔ جب ہم کپڑے وغیرہ دھوئیں
تو تب بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم صبح صبح کے وقت نا مشین وغیرہ لگا لیں تاکہ ہمیں گرمی میں ٹھہر کے کام نہ کرنا پڑے. اس سے ہمارا اپنا موڈ خراب ہوگا. جب ہمارا موڈ خراب ہوگا تو پھر پوری فیملی بھی ہماری ڈسٹرب ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے کپڑے دھونے والا پانی ہے وہ ضائع نہ جائے, وہ بھی پودوں وغیرہ پہ اور کیاروں وغیرہ پہ ہمیں استعمال کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ جی بچوں کا جو ہے نا دوپہر کا ٹائم ٹیبل ہمیں لازمی سیٹ کرنا چاہیے. بچوں کو بالکل دھوپ میں نہ کھیلنے دیا کریں. اور اس کے علاوہ نا بچوں کو کچھ اس طرح کے گیمز وغیرہ پزلز وغیرہ لے کر دینی چاہیے جو اندر کمرے میں ہی بیٹھ کے بچے کھیلیں. اور اس کے علاوہ نا بچوں کا دوپہر کے ٹائم جو ان کو سلانے کا بھی پراپر انتظام ہو تاکہ آپ بھی تھوڑا آرام اور سکون کر لیں اور بچے بھی ساتھ وہ بھی تھوڑا سکون کر لیں. ٹھنڈے پانی کا کولر بنا کے رکھنا چاہیے. اس سے جن گھروں میں نا خاص کر چھوٹے بچے ہوں وہ بہت زیادہ پھر فریج کھولتے ہیں اور بوتلیں نکالتے پھر بھر کے بھی نہیں رکھتے. ایک تو فریج بار بار کھلنے سے بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے اور اس کے ساتھ فریج بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اور اس کے علاوہ نا بچے بوتل نکالنے کی وجہ سے نا سستی کرتے ہیں اور پھر پانی بھی زیادہ نہیں پیتے. بچوں کو پانی زیادہ پینا چاہیے. تو ہمیں کولر بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ جب بھی بچوں کو پیاس لگے آتے جاتے وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اس کے علاوہ جی ہمیں اپنے گھر میں صبح صبح کے ٹائم بچوں کو بھی اور خود کو بھی ذکر و اذکار کا عادی کرنا چاہیے کیونکہ دل کی ٹھنڈک اور سکون کے لیے ذکر و اذکار کرنا بھی بے حد ضروری ہے. جتنی ہمارے ملک پاکستان میں گرمی پڑتی ہے اور گرمی کی اس موسم میں نیچرل ٹھنڈک کی بات نہ ہو تو کچھ ادھورا سا لگتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں بڑے بڑے درخت نہیں لگا سکتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں پودوں کو لگانا چاہیے. اس سے نہ صرف گھر خوبصورت لگتا ہے بلکہ قدرتی طور پر ٹھنڈک بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ شام کے ٹائم صحن میں اور گھر کی چھتوں وغیرہ پہ پانی کا چھڑکاؤ لازمی کرنا چاہیے. اس سے کافی ٹھنڈک ہو جاتی ہے گھر میں. تو آئیے اس گرمی کے موسم میں اے سی کولر سے ہٹ کر قدرت کے ساتھ جڑیں اور کچھ ہرے بھرے دوست اپنے گھروں میں شامل کریں جو نہ صرف ہمیں ٹھنڈک دیں گے اور سکون بھی دیں گے. اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی صحت کا اور اپنی صاف صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.